بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دوسری جنگ عظیم 1945 تک جاری رہی اور اس کا اختتام امریکہ کے جاپان کے شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر کیے گئے ایٹمی حملوں سے ہوا۔ مگر امریکہ نے جنگ عظیم دوم کے بعد کوئی 5 بڑی جنگیں لڑیں اور ان جنگوں میں 1 میں جزوی کامیابی اور 4 میں عبرتناک شکست نے امریکہ کے قدم چومے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دوسری جنگ عظیم کے بعد لڑی جانے والی ان امریکی جنگوں کی کچھ مختصر تاریخ بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آل کے آپشن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز پہنچتی رہیں، اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے جو پہلی جنگ لڑی اسے کورین جنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ کوریا میں 25 جون 1950 کو اس وقت جنگ شروع ہو گئی جب شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر حملہ کر دیا۔ شمالی کوریا کو چین اور روس کی باقاعدہ حمایت حاصل تھی، جبکہ جنوبی کوریا کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی، مگر بظاہر اسے اقوام متحدہ کی حمایت سے تعبیر کیا گیا۔ اس لڑائی میں امریکہ نے جنوبی کوریا کی مدد کے لیے شمالی کوریا پر شدید کارپیٹ بمباری کی، مگر آخرکار اسے اس جنگ سے پیچھے ہٹنا پڑا اور 27 جولائی 1953 کو شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان ہونے والے ایک امن معاہدے کے تحت جنگ بندی ہو گئی، جس کے بعد 2 ریاستیں شمالی کوریا اور جنوبی کوریا وجود میں آئیں۔ اس جنگ کے بعد سب سے زیادہ بمباری برداشت کرنے والے علاقوں کی فہرست میں شمالی کوریا بھی شامل ہو گیا، مگر امریکی فوج یہاں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ دوسری بڑی جنگ جو امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد لڑی اسے ویتنام جنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ ویتنام میں جنگ کا آغاز 1 نومبر 1955 کو ہوا اور یہ جنگ 30 اپریل 1975 تک جاری رہی۔ 20 سال تک جاری رہنے والی اس جنگ میں لاکھوں افراد لقمہ اجل بنے۔ اس جنگ میں شامل گروپوں کے نام عوامی جمہوریہ ویتنام، المعروف شمالی ویتنام، اور قومی محاذ برائے آزادی جنوبی ویتنام، المعروف ویت کونگ تھے۔ جمہوریہ ویتنام نامی گروپ، جسے روس اور چین کی حمایت حاصل تھی، نے امریکہ اور فرانس کے خلاف کامیابی سے جنگ آزادی لڑی۔ اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ آسٹریلیا، جنوبی کوریا، نیوزی لینڈ اور تھائی لینڈ بھی شامل ہوئے، مگر امریکہ نے بڑی تعداد میں فوجی دستے اتارے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس جنگ میں امریکہ کے 5.5 لاکھ فوجی جوان اترے۔ 30 اپریل 1975 کو شمالی ویتنام کے سپاہیوں نے ویتنام کے دارالحکومت سائیگون پر قبضہ کر لیا اور یوں یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی، اور امریکہ کو ایک عبرتناک شکست کے بعد اس جنگ سے بھاگنا پڑا اور امریکی فوجیوں کو اپنی جانیں بچانے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور کئی دن تک امریکی سفارت خانے کی چھت سے امریکی فوجیوں کو نکال کر باہر لانا پڑا۔ تیسری بڑی جنگ امریکی فوج نے خلیج کی جنگ لڑی۔ 2 اگست 1990 کو عراقی فوج اس وقت کے عراقی صدر صدام حسین کے حکم پر کویت پر حملہ کر کے قابض ہو گئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس کی مذمت کی اور اقوام متحدہ نے سعودی عرب کی درخواست پر اس جنگ کی سربراہی کی۔ اس جنگ میں امریکہ کے ساتھ 35 ممالک شامل ہوئے۔ امریکہ نے یہ جنگ عراق میں فضائی اور بحری بمباری کے ذریعے لڑی۔ اس جنگ کے آغاز کے 5 ہفتے تک بمباری ہی کی گئی اور بعد میں 24 فروری کو زمینی حملہ کیا گیا اور 100 گھنٹے بعد کویت آزاد کروا کر جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ واحد جنگ ہے جسے دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کے لیے فتح مند جنگ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس جنگ میں امریکہ کو جزوی کامیابی حاصل ہوئی، جس میں سعودی عرب اور کویت نے امریکہ کو $32 ارب جنگی اخراجات کی مد میں ادا کیے۔ یہ جنگ 28 فروری 1991 کو اختتام کو پہنچی۔ خلیج کی جنگ کے بعد امریکہ اور عراق میں حالات کشیدہ ہی رہے، اور پھر جب امریکی تاریخ کے غیر مقبول ترین صدر
بش جونیئر اقتدار میں آئے تو اس نے اپنی مقبولیت کو بہتر کرنے کے لیے 2 اسلامی ممالک پر حملہ کیا اور عراق اور افغانستان میں باقاعدہ جنگ شروع کی۔ یہ جنگیں امریکہ کی معیشت پر بھاری پڑیں اور امریکہ نے ان جنگوں میں بدامنی اور دہشت گردی کو پھیلایا، اور یہ جنگیں امریکی برتری کے خاتمے کا بھی سبب بنیں۔ امریکی کانگریس نے اکتوبر 2002 میں بش جونیئر کو عراق پر فوجی کارروائی کی اجازت دے دی، اور پھر 20 مارچ 2003 کو امریکہ نے اپنے اتحادیوں برطانیہ اور دیگر کے ساتھ مل کر عراق پر باقاعدہ جنگ مسلط کر دی۔ اس جنگ میں صدام حسین نے بھرپور مقابلہ کیا، مگر آخرکار ان کو روپوش ہونا پڑا اور امریکی فوج نے بغداد پر قبضہ کر لیا۔ دسمبر 2003 میں ہی امریکی فوج نے ایک خفیہ اطلاع پر صدام حسین کو گرفتار کر لیا اور 3 سال بعد انہیں پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی خانہ جنگی کو کنٹرول نہ کر سکے اور آج تک عراق میں خاک و خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ اب امریکہ عراق کو بھی کسی بھی وقت اکیلا چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں نکل جائے گا، کیونکہ امریکہ اعلان کر چکا ہے کہ وہ عراق سے بھی نکلنا چاہ رہا ہے۔ مگر اہداف حاصل کرنے میں نہ امریکہ پہلے کامیاب ہوا اور نہ ہی اب، بلکہ امریکہ نے لاکھوں عراقیوں کو ان کے صدر صدام حسین سمیت موت کی نیند سلانے میں ہی کامیابی حاصل کی۔ امریکہ نے اس جنگ کا آغاز یہ الزام لگا کر کیا تھا کہ عراق کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے جراثیمی ہتھیار موجود ہیں، مگر امریکہ کا یہ دعویٰ اور الزام آخرکار غلط ثابت ہوا اور امریکہ اپنے اہداف حاصل کیے بغیر عراق سے واپس جانے کی تیاری میں ہے۔ اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے افغان جنگ کے بارے میں۔ جب افغان جنگ کا ذکر کیا جائے تو اس میں وہ تمام جنگیں مراد لی جاتی ہیں جو افغان سرزمین پر لڑی گئیں، مگر ہم آپ کو افغان جنگ کے تناظر میں اس جنگ کا احوال بتانے جا رہے ہیں جو امریکہ نے 2001 سے 2021 تک تقریباً 20 سال لڑی، اور اب وہ اسے ہار کر واپس جا رہے ہیں۔ اس جنگ کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹاورز کو جہاز ٹکرا کر تباہ کر دیا گیا، جس کا الزام امریکہ نے اسامہ بن لادن اور ان کی تنظیم پر لگایا، اور امریکہ نے اسامہ بن لادن کی گرفتاری اور القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے اس وقت افغانستان پر حملہ کر دیا۔ 17 اکتوبر 2001 کو شروع ہونے والی یہ جنگ تقریباً 20 سال بعد اب ختم ہوئی ہے۔ اس کا اختتام دوحہ میں ہونے والے امریکہ اور طالبان میں پاکستان کی مدد سے امن معاہدے سے ہوا، جس میں امریکہ نے 31 اگست 2021 تک تمام فوجیں افغانستان سے نکالنے کا وعدہ کیا۔ امریکہ کو اپنے تمام تر جدید اسلحے اور فضائی قوت کے باوجود شکست تسلیم کرنا پڑی، اور اب جب کہ امریکہ اپنے آخری فوجی تک کو افغان سرزمین سے نکال چکا ہے، اگر بغور دیکھا جائے تو امریکہ کا انجام اس جنگ میں بھی ویتنام سے مختلف نہیں ہے، بلکہ اتنا عبرتناک ہے کہ 20 سال تک جن لوگوں کو امریکی فوج مارتی رہی، آج جب امریکی افغانستان چھوڑ رہے تھے تو انہی سے اپنے فوجیوں کی حفاظت کی بھیک مانگ رہے تھے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک سپر پاور اور ایٹمی طاقت ہونے والے ملک کے لیے یہ کتنی بے عزتی اور شرمندگی کی بات ہے کہ وہ جن کو مارنے آئے تھے انہی سے حفاظت کرنے کی بھیک مانگتے رہے، مگر ہمیشہ فتح حق کو ہی حاصل ہوتی ہے اور آخرکار حق ہی جیت گیا۔ اپنا اور ہمارے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔